باقرخانی کی وجہ تسمیہ۔ آپ میں سے اکثر نے باقرخانی تو کھائی ہوگی لیکن اس کی تاریخ نہیں جانتے ہوں گے۔ آج باقرخانی کی تاریخ کو بھی جان لیں۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لکھنؤ میں ایک حسین و جمیل طوائف تھی جس کا نام خانی بیگم تھا۔ خانی بیگم نہ صرف خوبصورتی بلکہ اپنی نشست و برخاست کے حوالے سے بھی وہ لکھنؤ میں بڑی جانی مانی ہستی سمجھی جاتی تھی۔ اس دور میں نامور طوائف جسم فروشی نہیں کرتی تھیں، صرف رقص و سرور کی محافل ہی منعقد کی جاتی تھی۔ امراء اور نواب اپنے بچوں کو ان طوائفوں کے یہاں آداب سکھانے بھیجتے تھے۔ خانی بیگم کے کئی چاہنے والے تھے جو نہ صرف اس کی خوبصورتی کے اسیر تھے بلکہ اس سے شادی کے خواہشمند بھی تھے۔ کئی نواب بھی انہیں اپنے حرم میں جگہ دینا چاہتے تھے۔ انہی میں سے ایک باقر علی خان تھے جو خانی بیگم سے شدید محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ انہی کے ہم عصر نواب جمن خان بھی خانی بیگم کے اسیر تھے۔ دونوں نواب چاہتے تھے کہ خانی بیگم ان کے حق میں فیصلہ دے۔ خانی بیگم بھی جانتی تھی کہ اتنے چاہنے والوں میں مذکورہ دونوں نواب ہی ان کے اصل طلبگار ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتی، کسی نے رات کی تاریکی میں انہیں ان کے کوٹھے میں ہی قتل کر دیا۔ قتل کی تفتیش یہ کہہ کر جلد ہی بند کر دی گئی کہ ان کے کسی ناکام عاشق نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا۔ نواب جمن اور نواب باقر علی خان کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ نواب جمن نے تو جلد ہی خود کو دوسری مصروفیات میں الجھا لیا، لیکن نواب باقر علی خان صرف اپنی حویلی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہ کہیں آتے تھے نہ ہی کسی سے ملتے تھے، سارا دن صرف خانی بیگم کی یاد میں گھلتے رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز ان کے ایک منہ چڑھے دوست ان سے ملنے حویلی آئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی برہم ہوئے اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دے کر اودھ کے بازار لے کر آئے۔ اودھ کے اس سنہرے دور میں جہاں نوابوں کے دیگر مشغلوں کے رواجوں اور فرمائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا، وہیں آئے روز کھانے کی بھی کوئی نہ کوئی نئی ڈش ضرور بنائی جاتی تھی۔ اگر تو وہ ڈش نوابوں کو پسند آ جاتی تو پھر اسے ہر باورچی ہی بنانے لگتا، اور اگر پسند نہ آتی تو اسے فوراً ہی ترک کر دیا جاتا۔ الغرض نواب باقر علی خان کے دوست انہیں اودھ کے مشہور نان بائی کے یہاں لے آئے اور اسے کچھ خاص لانے کی فرمائش کی۔ نان بائی بھی شاید جانتا تھا کہ نواب باقر علی خان کو کوئی عام ذائقہ کہاں پائے گا، چنانچہ اس نے جلد ہی اپنی سب سے نئی تخلیق ان کے سامنے پیش کر دی۔ باقر علی خان نے بڑی بے دلی سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں ایسا لگا کہ مانو منہ میں ذائقوں کی بہار اتر آئی ہو۔ انہوں نے فوراً ہی اسے بنانے والے نان بائی کو طلب کیا۔ نان بائی بیچارہ یہ سمجھا کہ آج اس کا سر ہی قلم کر دیا جائے گا کہ وہ روٹی جو اس نے خود بھی پہلی بار ہی بنائی تھی، اس کا ذائقہ خود اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کیسا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باقر علی خان کے سامنے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا تو باقر علی خان نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ تو نان بائی اور گھبرایا کہ ضرور روٹی میں کوئی نقص تھا جب ہی اس کا نام پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ روٹی کچھ نئے طریقے سے بنائی ہے اور ابھی اس کا نام کچھ سوچا نہیں تھا کہ حضور کے سامنے پیش کر دی۔ اگر حضور کہیں گے تو وہ آئندہ کبھی اسے نہیں بنائے گا۔ تب باقر علی خان نے نان بائی کو بتایا کہ انہیں یہ روٹی اتنی پسند آئی ہے کہ وہ اس کا نام جاننا چاہتے تھے۔ نان بائی یہ سن کر اتنا خوش ہوا
کہ اس نے نواب صاحب سے ہی اس روٹی کو کوئی نام دینے کی درخواست کی۔ تب نواب باقر علی خان نے اپنے دوست اور اس شاہی نان بھائی سے کہا کہ ہم جن سے محبت کرتے تھے اس کا نام خانی تھا اور ہمارا باقر ہے۔ زندگی میں تو ہم مل نہ سکے تو کیوں نہ اس روٹی کا نام ہی باقر خانی رکھ دیں۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں جہاں بھی یہ روٹی کھائی جائے گی لوگ ہمارا نام ایک ساتھ لیں گے۔ نواب باقر علی خان کے منہ سے نکلی بات فوراً ہی قبول کر لی گئی۔ یوں اس طریقے سے بنائی جانے والی روٹی اب بھی کئی تغیر اور مختلف اشکال کے ساتھ آج بھی پاک و ہند میں کھائی جاتی ہے اور لامحالہ باقر اور خانی کا نام ایک ساتھ مربوط ہے۔